سکتا تھا، کیونکہ اگر اللہ پاک فیوچر دیکھ سکتا تھا تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ آدم جو ہے وہ پھل کھا لے گا، اور پھر اللہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ شیطان آدم کو سجدہ نہیں کرے گا، یعنی کہ دو مسٹیک اللہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب اللہ فیوچر نہیں دیکھ سکتا، یا پھر یہ کہانی جھوٹی ہے، یا پھر اللہ پاک نے صرف ہمیں تڑپانے کے لیے ڈرامہ کیا. جواب ضرور دیجیے گا. سب سے پہلے میں آنسر کر دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر علم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لینا ہے اور شیطان نے تکبر کر لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلے کر کیوں نہیں دیتا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آئے ہوئے لوگ ان میں سے جنتی کون ہے اور ان میں سے جہنمی کون ہے، جب اللہ کو پتہ ہی ہے تو پھر یہ امتحان کس چیز کا؟ پھر اللہ تعالیٰ تو جنتیوں کو جنت میں بھیج دے اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے، تو قصہ ہی ختم. خواہ سب بندے رولے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کو میں آنسر کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ ہمیشہ عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. اللہ علم کی بنیاد پر کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. اللہ نے جب بھی فیصلہ کیا ہے انسان کی عمل کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے. اب ایک انسان نے ایک عمل کیا ہی نہیں ہے اور اللہ اسے پہلے ہی سزا دے دے، تو کیا یہ عدل ہے؟ یہ عدل نہیں ہے، اور اللہ کی ذات عادل ہے. اب آپ خود سوچیں کہ شیطان نے ابھی تکبر کیا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی اسے علم کی بنیاد پر یہ کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم تکبر کرو گے لہٰذا تم جنت سے نکل جاؤ، تو شیطان تو کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ مجھے پہلے ہی نکال رہے ہیں. جب میں کچھ کروں تو تب مجھے نکالے نا. تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ جو عمل کرے گا اپنی مرضی سے کرے گا. اب اللہ کو پتا ہے کہ یہ عمل کیا کرے گا، اپنی مرضی سے ہی کرے گا، اللہ کو یہ ضرور پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اسے مہلت دی ہوئی ہے کہ ایٹ دی اینڈ جب اس کی سزا کی باری آئے تو پھر یہ منہ نہ پھیر سکے، پھر یہ منہ نہ موڑ سکے، پھر یہ انکار نہ کر سکے کہ یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ اس کے عمل کے بنیاد پر اسے عمل دکھا کر بتایا جائے گا کہ یہ تم نے کیا ہے. وہ پھر تسلیم چاہے کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے دل میں کم سے کم یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور مجھے نکالا جا رہا ہے یا مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. تو ہمیشہ عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. علامہ اقبال علیہ رحمہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو یاد رکھیں، جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ عمل کی بنیاد پر ہوگا، یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. مثال کے طور پہ ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت پرانا ایک لطیفہ ہے کہ سکھوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا کہ ہم جناب گنے اگائیں گے. اب گنے جناب اگائے ان نے ہے نہیں، اور بیچ میں سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو ساتھ میں مسلمانوں کا محلہ ہے یہ لوگ تو آ کے سارے گنے ہمارے چوس کے چلے جائیں گے، تو ہم کیا کریں گے پھر؟ تو وہ لوگ سارے غصے میں آ جاتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ گنے چوسیں گے. وہ جا کے جناب مسلمانوں کے محلے میں سب کی کٹ لگا کے آ جاتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ ہاں پھر چوسو گے گنے، مار مار کے سب کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ پھر چوسو گے گنے. اور مسلمان بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے کب چوسے گنے، کون سے گنے، کہاں کے گنے، کہ ابھی گنے اگائے ہیں نہیں، وہ بڑے ہوئے ہیں نہیں، اور پہلے سے ان نے وہ چوسنے کا الزام مسلمانوں پہ لگا.